نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا درس باب نمبر 340 اور حدیث نمبر 783 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس باب کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا ہے وہ ہے آدمی کا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور تو چاہے، اس کا بیان۔ حدیث ہے اس کے نیچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص، تو نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا جو اس نے اکیلے ہی چاہا۔ جو اس حدیث پاک کے اندر جو پیغام ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا جب ذکر کیا جائے اور اللہ کی مخلوق کا جب ذکر کیا جائے تو اس کے اندر اس طرح واضح فرق کیا جائے کہ خالق و مخلوق کے حوالے سے اشتباہ کا شکار نہ ہو۔ شریعت محمدیہ کا یہ قاعدہ ہے، اور قرآن مجید اٹھا کے آپ پڑھ لیں، 7 مقام ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اسماء 2 ذکر کیے ہیں اور حکم میں ضمیر اور فعل کو واحد قرار دے دیا ہے۔ پھر اسی طرح 100 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو حکم میں اکٹھا کیا۔ لہذا حکم کے اندر اللہ رسول ایک ہے، یعنی جو حکم اللہ کا وہی حکم اس کے رسول کا، اور جو حکم رسول پاک کا وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ہے۔ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ قرآن مجید نے سمجھا دیا۔ اس حدیث پاک کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ صرف یہ پیغام ہے کہ جب بھی اللہ اور مخلوق کا ذکر کیا جائے تو اس انداز میں ایسے لفظوں میں کیا جائے کہ جس سے اشتباہ پیدا نہ ہو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو مخلوق کی شان کے ساتھ ملا تو نہیں دیا گیا۔ پھر آگے دیکھیں، آگے اگلا باب ہے باب نمبر 341، اور اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے گانے اور کھیل کا بیان۔ حدیث نمبر 784 ہے، حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بازار کی طرف نکلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی ایسا گا رہی تھی کہ جو گنگنانا درست نہیں تھا، یعنی اس کے اندر کوئی ایسے کلمات الاپے جا رہے تھے جو دنیا کی زیب و زینت کی طرف اشارہ کرتے تھے، دنیا کے رنگ و بو کے اندر اشارہ کرتے، یا دنیا کی مستی کی طرف اشارہ کرتے تھے، یا اس طرح کے کلمات تھے کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کہا کہتے ہیں، یا دنیاوی محبت کے اعتبار سے کہہ لیں، یا اس عنوان کے ساتھ ان گنگنانے والی چیزوں کا تعلق دین کی باتوں میں سے نہ تھا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان نے اس بچی کو بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اس کے ذریعے بھی ایک اپنی دعوت کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب لہذا اس سے یہ بات سمجھنا آسان ہو گئی کہ کبھی بھی گانا نہیں گانا چاہیے، یعنی گانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی شہوات ہے، نفس کی خواہشات ہیں، اور پھر اس کے اندر جو میسیجز گانے کے اندر ہوتے ہیں وہ انتہائی شرمناک پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ بات بتائی کہ گانا یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ جس نوعیت کے میں الفاظ ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں، کوئی ایسی چیز آپ گنگنا رہے ہیں جیسے آپ کے منہ کے اوپر گانا نہیں، آپ اللہ اور رسول کی تعریف کو گنگنا رہے ہیں، مطلب طرز میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو لے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ رسول کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر پڑھیں، لے میں کریں، طرز میں کریں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ اور پھر اسی حدیث پاک کے اندر آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ میں کھیلتا ہوں اور نہ ہی اس کا مجھ سے کچھ بھی تعلق ہے، یعنی باطل کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔
لہذا اس سے واضح پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کھیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب کون کون سی کھیل منع ہے، آگے اس کے ابواب آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی گفتگو کر دوں گا۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 786، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیث کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس سے گانا اور اس کی مثل مراد ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 787، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سلام کو پھیلاؤ تم سلامت رہو گے، اور برائی بری چیز ہے۔ دو جملوں میں کتنا بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دو جملوں میں پیغام ہے اصلاح کا اور معاشرے کے اندر محبت پیدا کرنے کا۔ فرمایا کہ تم سلام کرو سلامت رہو گے، یعنی جب تم سلام کرو گے تو تم پر بھی لوگ سلام پڑھیں گے، تم سلامتی کی دعا کرو گے لوگ تمہارے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو برائی ہے وہ بری چیز ہے، لہذا برائی سے بچے، تکبر گناہ سے بچے، اور سلام کرنے کی اور سلامتی بھیجنے کی جو ہے یہ عادت کو مضبوط کریں۔ اب اس سے دوسرا پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کسی مسلمان سے ملے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، اخوت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گہرا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے درمیان عزت بڑھتی ہے، اور کئی کلمات اس پہ بولے جا سکتے ہیں۔ لہذا ایک جملے میں دیکھا کتنا بڑا میسیج ہے، فرمایا کہ سلام بھیجو، یعنی تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کرنا عام کرو، تم پر سلامتی ہوگی، یعنی تم سلامت رہو گے، تم پر سلامتی بھیجی جائے گی، تمہارے لیے سلامتی کی دعا کی جائے گی۔ پھر آگے دیکھیں، یہ حدیث نمبر 787، اب 788 حدیث نمبر سنیں۔ حضرت سلمان بن سمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک محفل میں اکٹھے ہوئے تھے، اور ان تک یہ بات پہنچی کہ کچھ قومیں نرد کے ساتھ کھیلتی ہیں، تو وہ انتہائی غصے کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے سختی سے منع کیا۔ پھر فرمایا کہ سنو، اس کے ساتھ کھیل کر اس کا پھل کھانے والا خنزیر کا گوشت کھانے والے کی اور خون کے ساتھ وضو کرنے والے کی طرح ہے، یعنی نرد کے لوٹے سے۔ اب ان مذکورہ حدیث جو ابھی تک پیچھے ہم نے پڑھی، اور یہ حدیث میں چونکہ مضمون زیادہ آ گیا ہے، تو ان حدیث میں فضولیات اور لغو کاموں اور کھیلوں کی برائی اور مذمت کا بیان کیا گیا۔ یہ شیطان کی خوشنودی کا باعث ہے کہ انسان کو فضولیات اور رب تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے والے کاموں سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر کوبا کا لفظ آیا ہے حدیث پاک کے اندر، یہ لفظ نرد یعنی شطرنج اور ڈھول سب معنوں کے لیے آتا ہے، اور آلات لہو و لعب ہیں، ان میں شرط بازی بھی لگائی جاتی ہے جو کہ مطلقاً حرام اور ممنوع ہے۔ سو ان آلات کے ساتھ کھیلنا، انہیں کام میں لانا ممنوع اور حرام ہوا کہ یہ سب داعیے فسق و فجور اور رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے دور کرنے کا سبب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کے پورے درس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں وہ کھیلیں کھیلنی چاہیے جو برائی کی طرف نہ لے کے جاتی ہو، اور وہ کھیلیں ہمیں نہیں کھیلنی چاہیے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہو۔ شریعت مصطفیٰ نے جس طرح کی کھیلوں سے منع کیا، ہمیں اس طرح کی کھیلوں کو بالکل نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہاں، ایسی کھیلیں کھیلیں جو ایکسرسائز کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، آپ کے جسم کو راحت دیتی ہو، جسم کو سکون دیتی ہو، اور جس کے اندر کوئی گالی گلوچ کا عنصر نہ ہو، کوئی برائی پھیل جانے کا عنصر نہ ہو، یا جس کھیل کے اندر برائی نہ ہو۔ لہذا خود بھی اس سے بچے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ تو آج کا جو درس ہے حدیث نمبر 788 پر ہم ختم کر رہے ہیں، اگلے درس کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔